بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور ہم نے حکم دیا تھا تاکید کی تھی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے وَإِيَّاكُمْ اور تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے اور یہی تاکید ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ سارے احکامات جو ہیں اگر تقوی نہیں ہوگا تو تم ان کو بازیچہ اطفال بنا لو گے، ان کے ساتھ پھر وہی سلوک کرو گے جو اہل کتاب نے کیا تھا اللہ کی شریعت کے ساتھ، حیلے نکالنا، اس میں سے راستے تلاش کرنا، کھیل بنا لینا دین کو. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان تمام احکامات کی برکات اس وقت ظاہر ہوں گی جب دل میں تقوی بھی ہو. تو لہٰذا سب سے اہم شے یہ ہے ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچو. یہ یاد رکھو کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. تم کیا بگاڑ لو گے اللہ کا؟ سارا نقصان اپنا کرو گے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے. حمید ہے، سب خوبیوں کا مالک ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تیسری مرتبہ پھر یہ الفاظ آ رہے ہیں. اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کا اقتدار ہے، تم خود بھی اسی کی ملکیت ہو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ بطور کارساز، یعنی اعتماد اور بھروسے کے حوالے سے اللہ کی ذات ہی سب سے زیادہ قابل اعتماد اور بھروسے کے لائق ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ملیامیٹ کر دے. اے لوگو، یعنی تم اللہ کی مخلوق ہو، اللہ نے پیدا کیا، وہ چاہے تو اس مخلوق کا بستر لپیٹ دے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اور کسی اور مخلوق کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا جو کوئی شخص طلبگار بنے گا دنیا کے صلے کا، دنیا کے اجر و ثواب کا، فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اسے سمجھ دینا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا اجر بھی ہے اور آخرت کا اجر بھی ہے. وہ صرف دنیا کی جو ہے اجر اس کا طالب کیوں بنتا ہے؟ وہ دونوں کے لیے دعا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وکان اللہ سمیعا بصیرا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ اے اہل ایمان قائم رہو، جمے رہو عدل و انصاف پر، گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے. یعنی تم اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو اور عدل و انصاف پر مضبوطی سے ڈٹے رہو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ چاہے اس عدل و انصاف کے نتیجے میں خود فیصلہ تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے خلاف جاتا ہو،
او الوالدین یا تمہارے والدین کے خلاف پڑھتا ہو، والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف پڑھتا ہو۔ یہ ہے اصل میں عدل و انصاف کے ایسے معاملے میں بھی انسان عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے کہ عدل کا تقاضا محسوس ہو رہا ہے کہ خود اس کے اپنے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، اس کے اپنے عزیز و رشتہ داروں کے خلاف بنتا ہے فیصلہ۔ یہ اصل امتحان۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی شخص غنی ہے یا فقیر ہے، محتاج ہے، فاللہ اولا بہما، تو اللہ تعالیٰ تم سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے۔ ایک عدل و انصاف کے راستے کی رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص غنی ہے، فقیر ہے، ایک مقابلے پر فقیر ہے، تو چلو اگر غنی کا کوئی نقصان ہو بھی جائے تو فقیر کے ساتھ، محتاج کے ساتھ رعایت کر دو۔ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ غلطی جو ہے وہ اس محتاج کی ہے، اس کے خلاف الزام آ رہا ہے، لیکن آپ فیصلہ دے رہے ہیں اس غنی کے خلاف، اس پر ترس کھا کر۔ نہیں، یہ بھی جو ہے یہ پسند نہیں ہے۔ وہ غنی ہے یا فقیر، تم نے بات عدل و انصاف کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے تو زیادہ خیر خواہ ہے ان کا، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کس کو غنی رکھنا ہے، کسی کو محتاج رکھنا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، وہ اس پر چھوڑو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم کج بیانی کرو یا کچھ چھوڑ جاؤ، یعنی فیصلہ کرتے ہوئے زبان کو کوئی ایسا لوچ دیا ہے کہ کہہ کچھ رہے ہو، سننے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے، بددیانتی کر رہے ہو، یا پورا فیصلہ صحیح دینے کی بجائے اس میں کوئی ڈنڈی مار دی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ بڑی عجیب آیت ہے، اس میں لفظ آمنو کے بعد پھر آمنو ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارے ایمان میں کمی ہے، زبان سے تو تم مان رہے ہو، دلی یقین ابھی حاصل نہیں ہے۔ وہ دلی یقین کہ وہ اگر ہو جائے تو پھر تمہارا عمل بھی درست ہو جائے، پھر آخرت ہی تمہاری واقعی منزل بن جائے، پھر اسی کو تم مقدم رکھو اگر آخرت پر یقین ہے۔ تو وہ یقین والا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ صرف زبانی ایمان جو ہے، زبانی کلامی، زبان کی نوک پر، یہ کافی نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے نازل فرمائی اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ وملائکتہ، اور جو کوئی انکار کرے، کفر کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ ورسلہ، اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا جو منکر ہوگا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو جا پڑا بہت دور کی گمراہی میں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، یہ آیت بھی بڑی عجیب ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں آگے بڑھتے گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصل میں منافقین کی جو اندرونی کیفیت ہے، باطنی کشمکش، اسے بیان کیا گیا۔ ایمان تو لائے، دل نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے حق ہے، قرآن واقعتاً اللہ کا کلام ہے، دل مانتا ہے، لیکن جب دین کے عملی تقاضے سامنے آئے تو اب قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایمان کے عملی تقاضوں سے گریز در حقیقت اندرونی کفر ہے، باطنی کفر ہے، ارتداد ہے۔ پھر خیال آیا، کسی دوسرے نے سمجھایا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی تھی اور تم یہ کچھ معاملہ کر رہے ہو، تو پھر کچھ ہمت کی ہے، پھر کچھ آگے بڑھے، پھر ان تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن پھر جب کوئی سخت مہم سامنے آئی، سخت مطالبہ سامنے آیا، پھر قدم پیچھے ہٹ گئے۔ تو ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اس پسپائی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ یہ اصل میں نفاق کا راستہ ہے، اور اس میں ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ پھر جو مخلص اہل ایمان ہیں ان سے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ خام خواہ قربانیاں دیتے ہیں دین کے لیے، آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں خدمت دین کے کاموں میں، اور ہمارا پیچھے رہنا اس سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ہم زیادہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں اور ہماری کوتاہی جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ اب مخلص مسلمانوں سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، یہ گویا کہ نفاق کی آخری منزل۔ لم یکن اللہ لیغفر لہ، اس میں نقشہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو